بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ملک، معاشرہ اور سوسائٹی کی ترقی کے ضامن اس کے افراد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے معاشرے میں بسنے والے افراد کے باہمی تعاون پر زور دیا ہے۔ اعزاء اور اقارب اور پڑوسیوں اور مہمانوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔ زکوٰۃ اس لیے واجب قرار پایا کہ اس سے غریبوں کی مدد ہو، ان کو دیکھ دیکھ کر ان کا پالن پوشن ہو، معاشرے کے تمام افراد سکھ چین کی زندگی بسر کریں، کیونکہ آپس میں میل وہی سنہری اور پیش بہا اصول ہیں جس سے کوئی خاندان، معاشرہ اور تنظیم ترقی پا سکتی ہے۔ مشکلات اس کا بال بیگا نہیں کر سکتے، مصائب ان میں سے ان کے گھر نہیں بنا سکتے۔ صحابہ کرام کے دور میں خوشحالی، آسودگی اور توانائی کا ہی راز تھا کہ ان کے اندر بھائی چارہ، خیر سگالی، تعاون اور الفت اور محبت کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مالدار حضرات فقراء کی مالی اعانت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں کوئی بھی فرد بھوکا نہیں رہتا تھا۔ جیسا کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زمانہ خلافت میں قحط سالی کے وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو صحابہ کرام میں مالداری کی وجہ سے غنی کا لقب مشہور تھے، گندم اور دیگر غلوں سے لدا فدا 1000 اونٹوں کا قافلہ جو ہے وہ بیچ دیا۔ اصحاب خیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور اس غلے کی خرید کر مدینے کے فقراء کے مابین تقسیم کر دیے، لیکن حضرت سیدنا عثمان نے اس سے نفع لے کر بیچنے کی بجائے خود فقراء میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی باغی تعاون کی مثال۔ اگر بلائی اور خیر خواہی کا جذبہ آج بھی معاشرے کے افراد میں پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کوئی بھی سماج مہنگائی جیسی مصیبت سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس قوم، سماج باہمی چپکلش، دشمنی، انارکی اور خود غرضی جیسے مذموم خصلتوں کو اپنا لیے تو حقیقت یہی ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا معاشرہ تمام برائیوں کا جو ہے وہ پناہگاہ بن جاتا ہے۔ اور یہ غلط بیانی نہیں بلکہ ایک تلخ سچائی ہے۔ اسلام نے ہر فرد کو ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے اور ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے بتایا گیا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے جس سے اس کی ملکیت کے باب پرس بھی ہوگی۔ اس طرح اسلام نے ہر فرد کو اپنی خدمات، سہولیات اور تعاون فراہم کرنے پر بھی ابھارا ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان، خوشحالی اور فارغ البالی کی فضا قائم ہو جائے۔ لیکن موجودہ سماج کی حالت بڑی جو ہے وہ خراب ہے۔ قوم کی اکثریت پیشے سے دور اور ہنر سے ناآشنا ہے۔ دستکاری کا ہنر ان کے ہاں سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ غیر کی نوکری اور غلامی کو خود کے پیشے پر ترجیح دیتے ہیں۔ چھوٹی تجارت کو یا تو حقیقت سمجھتے ہیں یا محنت سے جی چراتے ہیں اور اسے اختیار نہیں کرتے۔ حالانکہ ہاتھ کی کمائی جیسا کہ احادیث میں ہمیں ملتی ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو رب تعالیٰ کو اس کی ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کھانا وہ پسند ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اسلام نے کام پر رغبت دلائی اور لوگوں کو مانگنا منع ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اس کو بیچے اور اللہ کے ذریعے اس کی آبرو بچائے رکھے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے سوال کرے اور وہ دے یا نہ دے۔ اس حدیث میں مانگنے سے بچنے پر ابھارا گیا ہے، گویا کہ انسان طلب معاش میں اپنے آپ کو عقید سمجھتا رہے اور مشقت اٹھاتا رہے، کیونکہ کمائی کی وجہ سے کام کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہاتھ کا کام کرنے کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اور کسی سے کام کروانے کی بجائے براہ راست خود کام کرنے کا مقدم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود محنت کرتے، اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے، یہاں تک کہ مکہ والوں کی بکریاں بھی چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی چند کی رات پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔